لوگ اس میں افراط و تفرید کا شکار ہیں. لہٰذا اس ضمن میں کچھ اقوال، بہت محدود وقت ہے، اگر میں اپنی باتیں بیان کروں تو پھر بات انتہائی ادھوری رہ جائے گی اور کئی ہفتوں میں بھی مکمل نہیں ہوگی. لہٰذا میں کچھ دلائل، استدلال اور سلف کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ ہفتے کچھ باتیں سرسری آئی تھیں. سب سے پہلی یہ کہ علماء کرام کو علماء سنت جو اہل سنت والجماعت ہیں، حقیقی طور سے علماء ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں، ان کا جو مقام متعین کیا ہے، اس کی روشنی میں ان کی عزت و احترام کرنا یہ دین کا حصہ ہے، ان کی شخصیت کا نہیں. ہمارے ہاں لوگ بہت محدود اور تنگ نظر کے ہوتے ہیں. علماء کی بات کی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی شخصیت کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں. اہل علم کی عزت و توقیر کرنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عزت و احترام ان کے علم، ان کے دین کی وجہ سے کی جائے گی. کیونکہ ان کی بے عزتی، ان کا استخفاف، یہ دین کا استخفاف اور دین کی بے عزتی ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کا سبب بننا ہے. اسی لیے میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے، اس میں سب سے پہلے شیخ نے، صاحب کتاب نے استدلال کیا حدیث قدسی جو بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے لی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی مخالفت اور دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور پھر یہ حدیث آپ نے پیش کی. علامہ ابن حجر العسقلانی اس حدیث کے جملے کو کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرے، اس کو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے مراد کون ہے. ہمارے درس چل رہے ہیں کشف الشبہات جمعرات کے دن کے، اس میں ابھی اس پر اچھی خاصی بحث ہو رہی ہے، جاری ہے، کافی کچھ ہو چکی کہ اللہ کا ولی کون ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں ولی اللہ کے تعلق سے بہت ہی غلط تصور دیا گیا کہ دین پر عمل کرے یا نہ کرے، ایک آدمی کچھ شوبدے کا مظاہرہ کر دے، اس کے تعلق سے سچے جھوٹے واقعات لوگ بیان کرنے لگے کہ وہ ایسی کرامت پیش کرتا ہے، وہ آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور طہارت کے طریقے اختیار، اللہ کا ولی کہلاتا ہے. ادھر میں چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. اللہ کا ولی قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق ایمان اور تقوی والے ہیں. جس کا ایمان اور تقوی جتنا اونچا ہوگا وہ اتنا ولایت کے درجے پر بلند ہوتا جائے گا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے مراد کون ہے؟ العالم باللہ، اللہ کا علم رکھنے والا عالم، المواظب علی طاعتہ، جو اس کی اطاعت و فرما برداری پر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی سے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. المخلص فی عبادتہ، جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہے، یہ اللہ کا حقیقی ولی ہے. اب اخلاص یا دل کی باتیں ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر میں وہ صاحب علم ہے اور صاحب عمل ہے، اس کی عزت کی جائے گی، وہ اللہ کا ولی ہے. عام مسلمان سارے اللہ کے ولی ہیں جن کا جتنا تقوی ہے، اور جس کا علم اونچا ہوتا جائے گا وہ ولایت میں اونچے درجے کا ہوتا جائے گا. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ ان کو مختلف درجات کے ساتھ بلند کرتا ہے. تو جس کا جتنا علم اور تقوی بڑھتا جائے گا اس کا مقام اتنا اللہ کے نزدیک اونچا ہوتا جائے گا. یہ اللہ کے ولی ہیں. علامہ ابن رجب جامع العلوم والحکم میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جنگ کی مخالفت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عالم تو ہو، میں اسے اس بات کو بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ بِأَنِّي محارب لہو حیث کان محاربا لی بمعادات اولیائی، کہ میں اس کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں کہ میں اس سے جنگ کے حالت میں ہوں اتنا ہی جتنا وہ میرے اولیاء سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. چنانچہ نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا واجب ہے اور ان سے دشمنی کر لینا حرام ہے، ممنوع ہے. جیسا کہ اس کے دشمنوں سے، جیسا کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ضروری ہے اور ان سے موالات حرام ہے.
اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی کرنا حرام ہے، ان سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ ابو جہل کو جیسے ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فرعون سے کوئی مومن جو ہے ایمان والا محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے دشمن ہیں تو ہمیں انہیں دشمن سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اللہ کے دوست جو ہیں ان کو دوست سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ابن آدم ذرا غور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جنگ کرتے ہو تو کیا تمہاری طاقت ہے کہ تم ٹک پاؤ؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں علماء اہل سنت اور قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء کے بارے میں، وَكَذَلِكَ مُعَادَاتُهُمْ وَمُحَارَبَتُهُمْ وَمُعَادَاتُ وَمُحَارَبَةٌ لِلَّهِ، کہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء سے ان کی دشمنی کرنا، ان سے جنگ کرنا اللہ سے دشمنی اور اللہ سے جنگ ہے۔ کما ہوا فی مورثہم، ٹھیک ویسے ہی جیسے ان کے وارث بنانے والے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے، دشمنی مول لے لے تو کیا بنے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ان شانیہ کا ہوا الابتر، اس کا حصہ پائے گا۔ نبی کی مخالفت کرنے والا اس درجے میں جاتا ہے۔ تو نبی کی مخالفت کرنے والا جب مبغوض ہے اللہ کا، تو نبی کے وارثین سے یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبت العلماء دین یدان اللہ بہ، کہ علماء سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا دین کو مانا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ جو میرے ساتھ میرے اولیاء سے جنگ کرے گا، کی مخالفت کرے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت علی آگے کہتے ہیں وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء سَعَادَةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کے انبیاء کے وارثین یعنی علماء یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں اور علماء اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے، مفتاح دار السعادہ سے نقل کیا۔ اور جب یہ کہہ رہے کہ اللہ کے اولیاء ایسے ایسے ہیں، تو اب اس کی انہوں نے کچھ اور بھی تفصیل بیان کی، کچھ دلیلیں پیش کی۔ میں اگلے نقطے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اس تفصیل